ایک عورت داماد پیغمبر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ میں بہت مفلس ہوں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو رات کو کچن کے اندر برتن جھوٹے چھوڑ دیتے ہیں، برتن بنے دھلے سنک کے اندر ڈالنے کے بعد میں اور سو جاتے ہیں۔ رات کو کچن کے اندر یا اپنے گھر میں جو بچوں نے کھانا کھایا، بڑوں نے کھانا کھایا، جو جھوٹے برتن چھوڑتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اس سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ وہ عورت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ میرے گھر کے اندر بہت زیادہ مفلسی ہے، پریشانی ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو برتن جھوٹے تو نہیں چھوڑ دیتی ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں میں رات کو برتن جھوٹے چھوڑ دیتی ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ جھوٹے برتن جو چھوڑتی ہو یہ چھوڑنا بند کر دو، یہ مفلسی، غریبی، پریشانی یہ سب آپ کی ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رات کو جھوٹے برتن چھوڑنا یہ مفلسی کا، غریبی کا، تنگ دستی کا باعث ہے۔ تو جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں وہ اس سے پرہیز کریں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام راتوں میں سے ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جو بلائیں زمین پر آتی ہیں، اور وہ بلائیں آنے کے بعد میں برتنوں کے اندر آتی ہیں اور برتنوں کے اندر منہ ڈالتی ہیں اور برتنوں کے اندر سما جاتی ہیں۔ اب اس چیز کو ہم استعمال کریں گے، اور پھر یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ رات کو اپنے برتن ڈھانپ کے سویا کرو، کیونکہ اس سے زہریلے جانور، چھپکلی وغیرہ یہ چیزیں منہ ڈالتی ہیں، اور پھر اسے جب انسان استعمال کرتے ہیں تو اس کے زہر کے اثرات انسان کی باڈی کے اندر آتے ہیں، جس سے اسے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ مسلسل بیمار رہتے ہیں۔ اس کا یہی سبب ہے جھوٹے برتن چھوڑنا اور کھانا اگڑا ہوا چھوڑنا، جس سے وہ زہریلے جانور، وہ تمام جو اثرات زمین پر آتے ہیں جب ان کے منہ ڈلتے ہیں تو اس سے انسان کی باڈی کے اندر زہر پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلسل لگاتار بیمار ہی رہتا ہے۔ تو اس چیز سے آپ پرہیز کریں تاکہ آپ کا گھر بھی مفلسی سے، غریبی سے، پریشانی سے دور رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم فرمایا تو وہ ویسے ہی نہیں فرمایا، کسی نہ کسی مصلحت سے ہی حکم فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو پہلے تو آپ سورہ اخلاص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا ایک محل جنت کے اندر تیار کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو ہم بے شمار مرتبہ پڑھیں گے اس کو، تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ رب العزت بھی بے پناہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اللہ رب العزت اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر اس کے اوپر قرض نہیں ہوگا، یعنی جس کے اوپر قرض ہے تو وہ پہلے اپنے قرضے کو ادا کرے، قرضے سے بری ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں اگر وہ یہ عمل کرے گا، روزانہ اپنی عادت ڈال دیں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بہت آسانی کے ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ یاد ہے آپ کو، تو اس کا عمل اتنا زبردست ہوگا کہ 50 سال کے گناہ اللہ رب العزت اس کے صدقے میں معاف فرمائے گا، اگرچہ آپ کے اوپر قرض نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر جاتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو پہلے بستر پر بیٹھتے تھے، ایک روایت کے اندر ہے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، اور ایک میں یہ بھی ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وہ پڑھتے تھے۔ پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور اپنے چہرے پر اور بدن پر پھیر لیا کرتے تھے، اور پھر دہنی کروٹ سے سو جایا کرتے تھے۔ تو اس عمل کو بھی آپ ضرور کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، بہت اچھی زندگی اور سکون کے ساتھ میں گزرے گی۔ اور ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں جیسے برتن اگڑے ہوئے رہنے سے، یا کھانا اگڑا ہوا ہے، یا برتن جھوٹے چھوڑنا، تاکہ آپ کا گھر مفلسی اور غریبی سے جو ہے اس کی زد میں نہ آئے، اس سے بچا رہے۔